يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ایک باغی کو ہتھکڑیوں میں پیش کیا گیا۔ یہ ایک خطرناک شخص تھا۔ ہارون اس کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ قتل کا حکم ماننے سے پہلے ہارون الرشید نے غضبناک آواز میں باغی سے پوچھا، اب تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ باغی نے بے خوف ہو کر کہا، وہی سلوک کریں جو کل اللہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ ہارون الرشید کا غصہ فوراً دور ہو گیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ نہ کہہ سکا، پھر تھکی ہوئی آواز میں بولا، اسے آزاد کر دیا جائے۔ سپاہیوں نے اس کی ہتھکڑیاں کھول دیں۔ باغی دربار سے چلا گیا۔ درباریوں میں سے کسی نے ہارون الرشید سے پوچھا کہ امیر المومنین، یہ آپ نے کیا کیا؟ باغی کا ایک جملہ سن کر اسے آزاد کر دیا۔ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی گرفتاری کے سلسلے میں آپ کے سپاہیوں کو کتنی زحمت ہوئی تھی، پھر یہ کہ اس کی رہائی سے شرپسندی میں اضافہ ہوگا۔ یہ سن کر ہارون الرشید نے بے ساختہ حکم دیا، باغی کو پھر گرفتار کر لیا جائے۔ باغی کو دوبارہ ہتھکڑیوں میں اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے دربار میں آتی ہی کہا، حضور، میرے بارے میں دوسروں کی رائے پر کان مت دھریے۔ اگر اللہ آپ کے بارے میں دوسروں کی رائے سنتے تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی خلیفہ نہیں رہ سکتے۔ ہارون نے یہ سن کر اسے پھر آزاد کر دیا۔ ناظرین، 7 باتیں جو ضلالت کے گھڑے میں پھینک سکتی ہیں۔ ناظرین، جلال الدین سیوطی اپنی عقیدت مند کو نصیحتیں فرما رہے تھے۔ 7 باتیں ایسی ہیں جو کسی بھی انسان کو ذلیل کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، کسی دعوت میں بن بلائے پہنچ جانا۔ نمبر 2، کسی مجلس میں اپنے مرتبے اور حیثیت سے بالا تر جگہ پر بیٹھنا۔ نمبر 3، مہمان بن کر میزبان پر حکم چلانا۔ نمبر 4، دوسروں کی باتوں میں دخل دینا۔ نمبر 5، ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ نمبر 6، بد چلن سے دوستی کرنا۔ نمبر 7، سنگ دل اور حریص دولت مند سے مدد کا طالب ہونا۔